ایمان کے بعد اخلاق اتنا بڑا عمل ہے کہ باقی جتنے اعمال ہیں وہ اخلاق کے بعد ہے. ایمان کے بعد درجہ اعمال میں سے اخلاق ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق اپنے نرم پالیسی سے اپنے آواز و بیان کے جادو زیادہ لوگوں کو کلمہ پڑھایا، زیادہ لوگ عقیدہ ہو گئے، اخلاق کے نبی کو دیکھ کر مجبور ہو گئے کلمہ پڑھنے. سیدہ عائشہ سے صحابہ نے پوچھا کہ اماں جی آپ ہمیں حضور کا اخلاق بتلا سکتی ہیں، بیان فرما سکتی ہیں؟ تو مئی صاحبہ نے جواب دیا، کان خلقہ القرآن. لوگوں اگر محمد کا اخلاق دیکھنا ہے تو پورا قرآن محمد کا اخلاق کان خلقہ القرآن. محمد کا اخلاق قرآن پورا اخلاق پر. میں دیکھ رہا تھا کتاب کہ کتنی چیزیں ہیں جو اخلاق کے زمرہ میں آتی ہیں. شرافت، زہد، تقوی، نرمی، پیار، محبت، ہمدردی، یہ ساری چیزیں اخلاق کی تقسیم میں. کہ فرمایا اخلاق اللہ تعالیٰ ہر نبی کو عطا فرماتا ہے. کوئی نبی بغیر اخلاق کے نہیں آئے. جتنے نبی آئے سب کے اخلاق تھے، سب اخلاق والے تھے. لوگوں تک اخلاق کا سبب لوگوں سے اخلاق کا سبب ایمان میں دخول کا بنا. تو اخلاق بہت بڑا عمل ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 17 جنگوں میں تشریف لے گئے. آپ جنگ میں گھوڑے پر سوار بھی ہوئے. آپ اجود الناس، اشجع الناس، آپ اتنے بہادر تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پوری زندگی میں کبھی دشمن سے نہیں ڈرا اور ایسے بھی نہیں ہوا مجھے پتا چلے کہ فلاں راستہ پر دشمن اور مخالف بیٹھا ہے اور میں وہ راستہ چھوڑ دوں. پوری زندگی میں محمد نے کبھی ایسا نہیں کیا. میری دل میں سے اللہ کا کام
اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کہتا نا یا رسول اللہ یہ راستہ نہیں جانا چاہیے، سنا ہے اس جنگل میں شیر ہیں، پھاڑنے والے درندے ہیں، یہ راستہ چھوڑ دیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ اور ارفع اور افضل اور اجمل اور اشجع اللہ نے انسان کو بنایا ہے، اور تم ایسی مخلوق سے ڈرتے ہو جس کو اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ تمام چیزیں انسان کی خدمت کے لیے ہیں، ان سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ پھر دیکھا نہیں کہ شیر دم ہلاتا ہوا غلام محمد کے سامنے کھڑا ہو گیا، حضرت سفینہ کے سامنے، حضرت سفینہ رہ گئے، قافلہ سے رہ گئے، شیر آیا دشمن ہے اور اس نے اپنی کلید جھکائی، اشارہ کیا حضرت سفینہ کہ آؤ سوار ہو جاؤ۔ حضرت سفینہ سوار ہو جاؤ اور دوڑا، ان کو اپنے قافلہ تک چھوڑا۔ تو ساتھیوں نے کہا کیا عجیب معاملہ ہے، سفینہ تجھے اٹھا کے لے آیا ہے، سفینہ تجھے شیر لے آیا ہے؟ فرمایا ہاں، جب میں نے کہا تو جنگل کا شیر ہے میں محمد کا غلام ہوں، تو شیر نے یوں پیٹ پھیری اور محمد کے غلامی کی نسبت سے جنگل کے درندے ڈرتے تھے کملی والے، لیکن کملی والے محمد کا اخلاق یہ تھا، حسن اخلاق اتنا تھا۔ تو آپ کے حسن اخلاق پر چھوٹے چھوٹے بچے بھی جرأت کرتے تھے کملی والے محمد کو جا کے ملنے کی، عورتیں آ کر کملی والے محمد سے واضح مسائل پوچھی، جیسے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ انصار کی عورتیں بہت خوش قسمت ہیں، سعادت مند ہیں، جب ان کو مسئلے کی ضرورت پڑتی ہے تو کملی والے محمد کے سامنے آ کر حاضری دے کر پردے کی جگہ میں آ کر مسئلہ پوچھ لیتی ہے، مسئلہ پوچھنے کی شرم نہیں کرتی۔ اور تجھے کسی نے پوچھا کہ میں کیا کملی والے محمد سے ڈرتی نہیں ہوں؟ سامنے جا کے مسئلے پوچھی ہو، وہ کہنے لگی جس کا اخلاق اتنا ہو کہ جس کا اخلاق پورا قرآن ہو ہم سے پھر دین پوچھنے جاتی ہے، دنیا کی گپشپ کے لیے تو نہیں جاتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان خیارکم احسن خلقا، اللہ فرماتے ہیں بندہ میرے تیرے اعمال میں سے سب سے بہترین عمل تیرا پسند ہے۔ قصیدہ بردے والا لکھتے ہیں فاقد بالدین فی خلق وفی خلق ولم یدرہ فی علم ولا کارم، فاقد بالدین، اے محبوب اللہ نے آپ کو فوقیت دی ہے تمام نبیوں کو، آپ امام الانبیاء ہیں، امام الرسول ہیں، افضل الرسول ہیں، افضل الانبیاء ہیں، تمام نبیوں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو فضیلت دی ہے، خلق میں بھی خلق میں بھی، خلق کا معنی پیدائش میں، جیسے اللہ نے آپ کو بنایا ہے کسی اور کو نہیں بنایا، جیسے اللہ نے آپ کو اخلاق دیا ہے کسی اور کو طرف اللہ اخلاق نہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے اتنا کلا آواز ہو گیا، اے محبوب اتنے بڑے اخلاق پر ہے
اتنی بڑی خوبی اوپر ہے کہ آپ کے اخلاق اور خوبیوں کا مقابلہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا. کملی والے محمد لوگوں کو اخلاق سے بھی کمینہ بنایا. آپ نے 17 جنگیں لڑی. 17 غزوہ اسے کہا جاتا ہے جس میں خود پیغمبر صاحب تشریف لے جائیں، اور شریعہ اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا پیغمبر کافر بھیجے لیکن خود کافر کے ساتھ نہ جائیں. آپ نے 17 جنگیں لڑی ہیں، گھوڑوں پہ سوار بھی ہوئے ہیں، ہاتھ میں نیزہ بھی لیا ہے، ہاتھ میں تلوار بھی لی ہے. یعنی کمال دیکھی، بہادری دکھائی ہے، میدان جنگ میں گئے ہیں، گھوڑے پہ سوار ہوئے ہیں، لیکن کملی والے محمد نے تلوار چلائی کہیں گئے بھی ہیں، تلوار اٹھائی بھی ہے، لیکن تلوار چلائی نہیں. صحابہ کو جوش دلانے کے لیے کہ یہ اتنا بڑا اہم کم ہے فضیلت والا جہاد کہ میں محمد کی تلوار اٹھائے ہوئے ہوں، لیکن کملی والے محمد نے کبھی کسی کو تلوار ماری نہیں. ایک دفعہ حضور کی تلوار کا ایک تھوڑا سا حصہ رئیس المنافقین عبداللہ بن سبا کو لگ گیا. ایسے حضور نے مارا نہیں، اتفاقاً تلوار کی حرکت کی وجہ سے ان کو اتنا زخم ہوا، چھوٹا سا چیختا تھا، چلاتا تھا، روتا تھا. لوگوں نے پوچھا کیا ہو گیا؟ ایک کانٹے کے برابر میں تجھے تلوار کا زخم آیا ہے، کانٹے کے برابر، اور اتنا چیختا ہے، چلاتا ہے، یہ حال ہے تیرا، کیا ہو گیا تجھے؟ کہتا ہے یہ تو میں جانتا ہوں کہ محمد کے ہاتھ کی تلوار میں اتنا اثر ہے کہ میری جان ٹوٹتی جا رہی ہے. کملی والے محمد فرماتے ہیں اس لیے میں نے تلوار میں نہیں چلایا جس پر محمد کی تلوار چل گئی اس پر جہنم بھی واجب ہو جائے گی، اس کے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے بھی نازل ہو جائیں. تو کملی والے محمد نے تلوار اٹھائی ہے، تلوار چلائی. اخلاق و پیار کے ساتھ، اخلاق و پیار دعاؤں کے ساتھ اللہ سے دعائیں، اللہ سے دعائیں مانگی ہیں. اور ایسے اخلاق سے پیش آئے کہ دنیا گرویدہ ہو گئی، کہ دنیا گرویدہ ہو گئی. تو حاضرین محترم، کملی والے محمد کی زندگی کے کئی عنوان ہیں. تعلیم محمد الرسول اللہ، عنوان سنیے ذرا. کملی والے محمد کے عنوان تعلیم محمد الرسول اللہ، تدریس محمد الرسول اللہ، اخلاق محمد الرسول اللہ، دعائیں محمد الرسول اللہ، غزوات محمد الرسول اللہ، اصحاب محمد الرسول اللہ، محنت محمد الرسول اللہ. یہ سارے کے سارے اقسام کا تعلق کملی والے محمد سے. اللہ نے تمام صفات سے کملی والے محمد الرسول اللہ. تو کملی والے محمد کا اخلاق اتنا عظیم اخلاق تھا. حدیث شریف میں آتا ہے، ابو داؤد شریف میں ہے کہ قیامت کے دن یوز اسکر شیء یوزو فی
جس شخص میں اخلاق نہیں، پیار نہیں، محبت نہیں، اخوت نہیں، بھائی چارہ نہیں، سختی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس کو اپنے اس کردار پر نازل ہونا کہ ہے اللہ یہ نعمتیں، یہ صفات انبیاء والے اسے اللہ کو زندگی محبوب ہے۔ اخلاق ہمدردی، کملی والے محمد جا رہے ہیں، گلی میں دیکھا ایک خاک آلودہ پڑا گندہ حالت میں بچہ پھر رہا ہے، بالوں میں مٹی ہے، کپڑوں پر مٹی ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو یوں اٹھایا، یوں اٹھایا اور سینے سے لگایا اور اس کے سر کو بوسا، بچہ تھا، بوسا دیا۔ تو کملی والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ساتھی یاد کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہم تو اپنے بچوں سے اتنا پیار نہیں کرتے جتنا آپ نے اجنبی بچے سے پیار کیا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد اس آدمی کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ جس کے دل سے اللہ اپنے رحم اور رحمت کو چھین، جس کے اندر یہ چیز نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کے دل سے میں رحم کو چھین لیتا ہوں، اس کا دل رحم سے خالی ہے۔ حدیث شریف کے اندر موجود ہے، یہ بھی ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے، ایک یہودی عورت جو عورتیں ہوتی ہیں وہ بچوں کو دم کرانے میں مذہب نہیں دیتی کہ اگلا ہمارے مذہب کا ہے یا نہیں، بس بچے کو دم کرانا ہے۔ کتنے یہودی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور کتنے نصرانی آپ سے دعائیں جا کے کرواتے تھے، آپ سے دم جا کے کرواتے تھے۔ تو وہ عورت اپنے بچے کو لے کر آئی اور انہوں نے پوچھا کیا ہے بچے کو، کہنے لگی یا رسول اللہ میرا بچہ بیمار ہے، نسوار ہے، روتا ہے، میں دم کرانے کے لیے حاضر ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو خود اٹھایا۔ یہ ہے رحمت محمد، یہ ہے اخلاق۔ اس بچے کو، یہودی بچے کو اٹھا کے کرنے والے محمد نے دم فرمایا۔ وہ حملہ عجیب ہوا جب حضور نے دم فرمایا، بچے نے پیشاب کیا۔ جب بچے نے پیشاب کیا تو عورت کو نجامت بڑا عجیب مسئلہ بنا ہے میرے بچے کی کرنے والے مقدس لارائب لباس، لارائب کھول پیشاب کر دیا ہے، پریشان ہونے لگی، کچھ غصے ہونے لگی، تو کملی والے محمد نے فرمایا کیوں غصے ہو رہے، کپڑے میرے خراب ہوئے غصے کیوں ہو رہی ہے؟ اگر میرا اپنا بچہ کر دینا پیشاب کو پھر فرمایا کوئی غصے ہونے کی ضرورت نہیں، کپڑے دھل جائیں گے اور میں محمد نہ بچے پر ناراض ہوں نہ تیرے اوپر ناراض ہوں۔ یہ بچے کی فطرت ہے، بچے پیشاب کر دیتے ہیں، اللہ آپ کو پریشانی ہو رہی ہے، بچے نے پیشاب کر دیا۔ تو کملی والے محمد نے بچہ پیشاب سے برداشت فرمایا، عورت پر ناراض بھی نہیں ہوئے، گول تو لیا تھا بچے کو، گول ہم نے دیکھا حدیث میں ہے کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضرت حسین کو دیکھتے نا، حضرت
حسین کی عمر کم تھی، 6-7 سال کے تھے. جب گلی بازار میں آتے تو حضرت حسین جا رہے گلی میں، حضرت ابوبکر نے اٹھایا اور اٹھا کر سینے سے لگایا، اور سینے سے لگانے کے بعد چوما اور چوم کر آنکھوں سے آنسو آنے لگے. حضرت حسین پوچھنے لگے نانا جی کیا ہے، تکلیف ہوئی ہے؟ فرمایا نہیں بیٹا، یہ دیکھ کر مجھے محمد یاد آ گیا ہے، تیری شکل محمد کے ساتھ ملتی جلتی ہے، تو میں نے اس لیے تمہیں چوما ہے، تیرے سے پیار ہے، کہ کملی والے محمد کے نواسا ہے. اس لیے نرمی، اخلاق یہ ایسا تیر ہے کہ جس پر چلتا ہے اسے اپنا بنا لیتا. ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، آپ نے سنا ہوگا، ایک دیہاتی آدمی پتہ نہیں کس کام کو آیا، اونٹنی اس کے ہاتھ میں تھی، اونٹنی کو باندھ دیا مسجد کے چھپر کے نیچے، اور مسجد میں آ کر پیشاب کرنے لگا. جب پیشاب کرنے لگا تو صحابہ نے دیکھا، غصہ آیا. حضرت عمر نے آستینے سے اتنا جہل، لوگ باہر پیشاب کرتے ہیں، مسجد والے باہر جا کر کہتے ہیں کہ باہر والے نے مسجد میں پیشاب کیا. جب دیکھا کملی والے محمد نے فرمایا عمر نہیں، کچھ نہیں کہنا، کچھ نہیں کہنا. یا رسول اللہ، خدا کے گھر کو اس نے خراب کیا ہے. فرمایا ٹھہر جا، کوئی بات نہیں، چپ ہو. اللہ کی قسم حضور نے فرمایا جب اس نے پیشاب کر لیا، اس کو بٹھا لیا ساتھ، اس کو پیار اخلاق کے ساتھ سمجھایا، بیٹا یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، اور یہاں آ کر اپنے اللہ سے باتیں کی جاتی ہے. یہ پیشاب کرنے کی جگہ یہ نہیں ہے. بات کیا جاتا ہے، بندہ سمجھ گیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ میں یہودی کا مجھے پتہ نہیں تھا، آپ کا اخلاق دیکھ کر مجھے کلمہ پڑھا ہوگا کہ میں بھی جنت میں داخل ہوں. اور کملی والے محمد نے کمال کی بات کی ہے. کملی والے محمد نے فرمایا پانی لاؤ بھائی. پانی آیا. کملی والے محمد نے خود اس جگہ پر پانی پڑھا. صحابہ دور کر منہ کے ہاتھ سے پانی لینے لگے. حضور نے فرمایا یار تم لوگ ہمیشہ کچھ نیکی سے دور رہنے کی کوشش کرتے، مجھے بھی نیکی کرنے دیا کرے، میں خود کروں گا سمجھ. کملی والے ذرا غصہ تک نہیں کیا. صحابہ سے انہوں نے فرمایا کہ اگر تم اسے دھکے دے کے مارتے تو یہ کلمہ پڑھتا. اخلاق محمد کو دیکھو گرویدہ ہوگا. کملی والے محمد کا کلمہ اللہ فرماتا انک لعلی خلق عظیم. اے اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب میں بابا کے تو اعلان کر رہا ہوں، دنیا والوں سن لو، میں نے اپنے کملی والے محمد کو اتنا بڑا اخلاق عطا فرمایا ہے کہ ایمان یہ بات اگر درجہ ہے تو حسن اخلاق کا ہے. قیامت کے دن جب اعمال تلیں گے اللہ رب العزت اس کے حسن اخلاق کو بھی رکھیں گے. تو فرمایا تمام اعمال سے فضلی عمل جو ہوگا حسن اخلاق ہوگا. میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ صحابہ نے عرض کیا کہ اماں جی حضور کا اخلاق کیا تھا بتاؤ. آپ نے فرمایا کان خلق
ڈالنے والے، کانٹے بچھانے والے، وہ وقت بھی آیا کہ پیار محبت اخلاق محمد سے گرویدہ ہو گیا۔ جب کلمہ پڑھا تو حضرت عمر کہہ رہے ہیں وہ وحشی کہ جس نے کملی والے محمد کے چچا حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا، جب وحشی آیا عرض کرنے لگا یا رسول اللہ مجھے معاف فرما دیں، میں نے بہت بڑا جرم کیا ہے۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے کیا معافی کے قابل ہو؟ حضور فرماتے ہیں مجھے خدا کی قسم ہے جب میں نے باچی کو دیکھا مجھے چاچے کی کام، چاچے کے مسلح شکل یاد آ گئی، لیکن میرے اخلاق نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ میں اس کو معاف کروں۔ چچا کے قاتل کو کملی والے محمد نے معاف کر دیا۔ دیکھا نہیں جب مکہ فتح ہو گیا بڑے بڑے لوگ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مکہ فتح ہوا تو کچھ لوگ تو چلے گئے حضور کے پاس، کلمہ پڑھائے توبہ، میں بھاگا کہ میں تو انسان کا بیٹا ہوں، مجھے کون معاف کرتا ہے؟ ہمارا گھرانہ تو معافی کے قابل نہیں ہے۔ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں میں دوڑا، جب دریا کے کنارے پر پہنچا کشتی چھوٹ رہی تھی، اشارہ کیا ٹھہر جاؤ مجھے ساتھ لے جاؤ، کشتی واپس آئی، میں بیٹھ گیا، کشتی چل پڑی۔ جب درمیان میں پہنچی، دریا کے درمیان میں تو کشتی گھمر گھیر میں پھنس گئی، موجیں کھانے لگی۔ توجہ کرنا، کسی نے کہا یا غوث بہاول حق میری کشتی نکال، کسی نے کہا یا خواجہ معین الدین چشتی نکال میری کشتی۔ ہر ایک اپنے اس کے شام کو بلانے لگا، سوچنے لگا، پکانے لگا۔ ایک بوڑھی بیٹھی تھی، اس نے ایک بڑا جیب جوڑا، اس نے کہا کہ سب نے اپنے مشکل شاموں کو اور دیکھ رہے ہیں بلا کے دیکھ رہے ہیں کہ تو آدھے خدا کے تو آدھے مشکل پشا کم آئے اور میں نے بھی صدر دے کہ فضو اللہ مخلصین له الدین۔ اللہ میں سمجھتی ہوں کہ ایسے مشکل حالات کے اندر تیرے بغیر کوئی مشکل حل نہیں کر سکتا۔ اللہ ان سب نے اپنے مشکل کشاؤں کو پکارا، کام نہیں آئے۔ اللہ میں تجھے پکار رہی ہوں کہ تو میری مدد فرما، کشتی کا مسئلہ حل فرما دے۔ جب نکلی تو حضرت اکرمہ کہنے لگی ملاح کو یار مہربانی کر کشتی واپس۔ اس نے کہا یار خیر تو ہے، پہلے تو بلا کر ہمیں چلا، اب کہتا واپس لے جاؤ، وجہ کیا ہے، بات کیا ہے؟ اس نے کہا ہے کہ مجھے محمد کی بات سمجھ آ گئی، مجھے کملی والے محمد کا عقیدہ، کملی والے محمد کا قرآن سمجھ آ گیا ہے۔ جس خدا سے بھاگ رہا تھا وہ خدا کو کشتی میں بھی کام بھی آیا۔ یہی تو محمد کہتے تھے کہ کیوں نہ ہو کہ میں محمد کے قدموں میں جا کر حضرت کملی والے محمد کے بھائی کے ذریعے سے یہ بھی بتا دیا گیا کہ یہ گیا بھی تھا، اب واپس آیا ہے۔ جیسا ہوتا آپ ہوتے ہیں ہوتے، دنیا کا نمبردار ہوتا، چوکیدار ہوتا، چوکی ہوتا، خان ہوتا، ملک ہوتا، پیر ہوتا، کدھر غصہ کرتا۔ جب واپس آیا
تم جو کچھ بھی کرتے رہے ہو آؤ کلمہ پڑھنا تمہارا کم ہے، محمد تمہاری سفارش کے لیے تمہارے کلمے قبول کرنے کے لیے محمد جان وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو آگے نہیں کہا، حضور خود فرماتے ہیں بوئستو لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ۔ لوگوں میری بجائے بیشک میرے آنے کا مقصد یہی ہے کہ میں لوگوں کو اچھے اخلاق اور خوب اعمال پر محنت کر کے لوگوں کو جنت کا راستہ دکھاؤں۔ حضور فرماتے میری بیعت کا مقصد یہ ہے، میرے آنے کا مقصد بھی یہی ہے، اعلان نبوت کا مقصد بھی یہی ہے۔ تو میرے بھائیوں اخلاق بہت بڑا ہوگا، اخلاق بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جس کو میں نے اخلاق دے دیا میں نے اس پر حیاتی کا دروازہ کھول دیا، میں نے اس پر حیاتی کا دروازہ کھول دیا۔ کسی کی بات ابھی شریعت سے گزر چکا ہے، جب شریعت سے گزرا ہے تو ان کی خدمت روٹین کی ہوگی، مہمان کی نہیں۔ یہ قمری والے محمد نے تعلیم دی۔ حضرت بلال فرماتے ہیں میں نے ایک دربار کیا یا رسول اللہ مسئلہ تو یہ ہے، آپ نے کئی بار ارشاد فرمایا 3 دن کیا، لیکن لوگ ہر روز آپ کے درس ساتھ پر آتے رہتے ہیں، تو ان کے ساتھ ہم کیا کریں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال محمد کے کچھ تسلیات ہیں جیسے عام آدمی 4 نکاح کر سکتا ہے، مجھے اجازت ہے کہ میں نے تو 12 نکاح کی۔ اس کو کہا جاتا ہے مستثنیہ، یعنی اس قانون سے میں مستثنیٰ ہوں، یہ قانون میرے اوپر لاگو نہیں۔ تو حاضرین گرامی کے درد قبلی والے محمد نے اخلاق کی پابندی کا امت کو بھی حکم دیا کہ مسلمان یہ اخلاق کے ساتھ پیش ہے، پیار کے ساتھ پیش ہے، محبت اور عقیدت کے ساتھ پیش ہے۔ اور فرمایا میں دوسری بار یہ بات آج کر رہا ہوں کہ فرمایا قیامت کے دن اس اخلاق کو حسن اخلاق کو بھی پلڑے میں رکھا جائے گا، تو فرمایا تمام اعمال سے وزنی عمل حسن اخلاق ہوگا، تمام اعمال سے زیادہ وزنی یہ ہوگا۔ تو عرض یہ ہے دوستو کہ قبلی والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر ہر طرح کی محنت کی، ہر طرح سے امت کی کامیابی کی فکر فرمائی۔ تو جب ہم قبلی والے محمد کی امتی ہیں تو ہمارے اندر بھی اخلاق کی خوشبو ہونی چاہیے، اس میں اخلاق کی خوشبو ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اخلاق مکارمہ سے، اخلاق حسنہ سے نوازے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔